الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نہایت مکرم و محترم قابل عزت تکریم عزت مآب عاشقان رسول اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کا نماز جمعۃ المبارک اور یہ روزہ اور دیگر رمضان مبارک کے روزے و عبادات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آخری عشرہ جاری ہے، بڑی برکتوں والے دن ہیں، ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے بھئی بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے پہ کرتا بابا حضور دائے بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے اور کی شان تین دساں میں بی بی آمینہ دی بھئی کی شان تین دساں میں بی بی آمینہ دی بھئی جس دے بوہے تو ملدا جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے اور ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوے وے گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے اور شہزادیاں تک کے بھئی شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑیاں
بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بڑی شانیں عطا فرمائیں اور حبیب کے اہل بیت اطہار کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائیں، حضور کے اصحاب و اولیاء کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ آخری عشرے کی ابتدا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت سے ہوتی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے اخلاق جمیلہ، اخلاق حسنہ اور آپ کے اوصاف، انہیں آج سیکھنے کی کوشش کی جائے، انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ امت میں آج اور طرح کی تفریق شروع ہو گئی کہ افضل کون ہے، مقام کس کا ہے، جس کا اس امت کے عروج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں، دنیا کو انہوں نے سکھایا کیسے ہے۔ تو آپ کے اخلاق حسنہ و جمیلہ میں ایک بہت بڑا وصف تھا، وصف سخاوت۔ ویسے تو یہ سارا گھرانہ ہی سخیوں کا ہے، مولا علی پاک ہوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات ببرکات، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب، حضور کے پردادا جان حضرت سیدنا ہاشم، آگے حضرت سیدنا عبد مناف، آگے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر اوپر آدم علیہ السلام تک۔ یہ سارے کا سارا جو شجرہ نور ہے، یہ سارا ہی سخی ہے، سب سخی ہیں اس گھرانے میں۔ جو حضرت ہاشم تھے، ان کا نام ہاشم کیوں رکھا گیا، ذرا اس پہ تحقیق کریں تو ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کو توڑ کر چورا بنانے والا۔ ہاشم کہتے ہیں روٹیاں توڑ کر چورا بنانے والا۔ تو جب حاجی حج کے لیے آتے تھے تو حضرت ہاشم اونٹوں کی قربانی کر کے بڑی بڑی دیگیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ ان میں گوشت ڈال کر ان میں روٹیاں توڑ کر ڈالتے تھے اور سرید بنا کر ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب سخیوں کے سخی، نبی پاک کے دادا جان بڑے سخی تھے، کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، سخاوت کرتے تھے، اور یہی اوصاف، یہی سخاوت آگے ان کے بچوں میں بھی آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، بڑے سخی، اتنے بڑے سخی کہ ایک بار ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا انہوں نے، سردیوں کے دن تھے، باہر نکلے تو ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور سردی بڑی ہے، مہربانی کریں مجھے کمبل عطا کر دیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمبل اتارا، اس فقیر کو عطا کر دیا، اور سردی کے باوجود آپ نے اپنی قمیض بھی اتاری اور وہ بھی دے دی۔ اس نے کہا حضور میں نے تو صرف کمبل مانگا تھا، آپ نے ساتھ قمیض بھی دے دی۔ فرمایا کمبل تیری درخواست پہ عطا کیا ہے، قمیض اپنی عطا سے دی ہے، وہ تیرے مانگنے پہ ہے، یہ اپنی طرف سے ہے۔ تو اس نے کہا حضرت اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ مال بھی ہے، وہ تو واپس رکھ لیں۔ فرمایا جب ہم کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب حضرت قتادہ آنکھ لینے کے لیے آئے کہ حضور آنکھ نکل گئی ہے، تو فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو فرمایا چلو آنکھ تیرے طلب کرنے پہ دے دیتے ہیں، جنت ہم اپنی مرضی سے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آگے وصف آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبد المطلب انہیں روزانہ 2 درم دیا کرتے تھے جیب خرچی کے طور پہ، بچوں کو جیسے دیتے ہیں نا ماں باپ بھائی کچھ پیسے چلو بھائی، تو 2 درم آپ کو روزانہ ملا کرتے تھے۔ تو آپ جاتے تھے باہر، جہاں کوئی فقیر نظر آتا آپ اس کو دے دیتے تھے۔
تو دوسرے بھائیوں نے آ کے شکایت کی، ابا جی آپ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے تو باہر جا کے بانٹ ہی دینے ہیں۔ تو کہا بھی تم کیوں بانٹتے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ ابا جی میں اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہوں، میں اس کو دے دیتا ہوں، مجھے وہ خود دے دے گا۔ تو کہا بیٹا پھر ایسے کرتے ہیں، چلو تم یہ کام بھی کرتے رہو، باقی سب کی جیب خرچی 2 روپے ہے، تیری 4 روپے ہے، 2 تو خود کھایا کر، 2 بانٹ دیا کر۔ تو 4 کے 4 ہی آپ باہر جا کے بانٹ دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی عظیم ہستی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا مثل تو کائنات میں، جہانوں میں، انبیاء میں بھی نہیں ہے، رسولوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ سخاوتیں حضور نے کی۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ جب کوئی مانگنے آتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص آپ کے سامنے آنکھیں جھکاتا ہے۔ پوچھا یہ آنکھیں کیوں جھکاتا ہے؟ کہا یہ خود بڑا امیر آدمی تھا، حالات نے اسے غریب کر دیا، اس لیے شرما کے آپ کے پاس آیا ہے۔ تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میرے سامنے آنے کی بجائے ادھر روشن دان میں پرچی لکھ دیا کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لکھ کے وہ چلا جایا کرے، بعد میں وہ چیز وہاں روشن دان میں پڑی ہوگی، اٹھا کے چپ کر کے رات کو لے جایا کرے، تاکہ نہ اسے میں دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھے۔ یہ تھے حضرت مولا علی شیر خدا، اور رب کی ذات پہ انہیں کتنا یقین تھا۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک فقیر آیا، اور فقیر نے آ کے کہا کہ میری کچھ مدد کریں، حالات خراب ہیں۔ تو آپ نے امام حسن کو گھر بھیجا کہ اپنی والدہ محترمہ سے کہیں میں نے 6 درم انہیں دیے ہوئے ہیں، ان 6 درموں میں سے 2 درم دے دیں۔ تو امام حسن گئے، کہا کہ ابا جی فرما رہے ہیں کہ 6 درم آپ کے پاس رکھے ہیں، ان میں سے 2 دے دیں۔ تو کہا وہ درم جو آٹے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں۔ تو کہا حضور وہ آٹے کے لیے آپ نے جو سنبھال کے رکھے تھے بھی آٹا اس سے خرید لیں گے۔ کہا جاؤ اب واپس جاؤ اور 2 نہیں 6 کے 6 ہی لے آؤ۔ 6 کے 6 ہی منگوائے، فقیر کو دے دیے، فقیر لے کے چلا گیا۔ آپ بیٹھ گئے، اتنی دیر میں ایک شخص آیا، آپ نے اسے فرمایا ہاں بھائی اونٹنی بیچو گے؟ اس نے کہا جی بالکل بیچوں گا۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا جی 140 درم کی بیچوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن پیسے تجھے آج نہیں ملیں گے، اتنے دنوں کے بعد ملیں گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں جی، آپ کی بات ہی کوئی نہیں، آپ جب مرضی دے دینا پیسے، آپ کو سودا چاہیے آپ اونٹنی رکھیں۔ آپ نے کہا ادھر کھڑی کر دو اونٹنی، اس نے کھڑی کر دی، وہ چلا گیا۔ وہ جاتا گیا تو ایک بندہ اور آ گیا، اس نے کہا حضور اونٹنی بڑی اچھی ہے، مجھے اونٹنی کی ضرورت بھی ہے، خریدنا چاہتا ہوں، کتنے کی بیچو گے؟ فرمایا تو بتا تو کتنے کی خریدے گا؟ اس نے کہا جی 200 درم دے سکتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک لیکن نقد ہونے چاہیے۔ اس نے کہا جی ابھی دوں گا۔ اس نے جیب سے 200 نقد نکال کے درم پیش کیے، آپ نے رکھ لیے۔ 140 درم جو ہیں وہ اس بندے کے پاس بھیج دیے جس کا سودا تھا، جس کی اونٹنی تھی، بھی جاؤ بھائی قرض اتارو جلدی کرو، اور 60 درم لے کر گھر چلے گئے۔ اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے فرمانے لگے دیکھو میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 روپیہ خیرات کرے گا، 1 نیکی کرے گا، ہم اس کو 10 گنا زیادہ عطا کریں گے۔ تو دیکھو 6 درم کیے تھے، 60 درم مل گئے، اور چند منٹوں کے اندر مل گئے۔ یہ ہے سخاوت کی برکت۔ اور پھر وہ اتنی بڑی عظیم ہستی تھی جن کی سخاوت پہ قرآن مجید میں آیتیں اتری۔ مزدوری کر رہے ہیں، مزدوری کر کے باہر سے کچھ جو لے کے آئے، بھوک لگی ہے، فاقے کا عالم ہے، ادھر سے روزہ بھی ہے، ادھر افطاری کا وقت ہے، اور جب افطاری تیار کی، کھانا سامنے رکھا، تو باہر سے کسی نے آ کے صدا دی، مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو فرمایا سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا جائے۔ دے دیا گیا۔
جو باقی بچا تھا اس کو بلایا، اس کھانے کو پکایا، جب وہ کھانے لگے تو پھر صدا آئی، یتیم ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا۔ پھر تیسرا حصہ جو بچے تھے جو وہ بنائے، جب وہ کھانے لگے تو آواز آئی، قیدی ہوں، اسیر ہوں، قید سے رہا ہوا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا۔ جب جتنا تھا سب دے دیا تو قرآن مجید کی آیت اتری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں فی حبہ، علی حبہ، رب کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو، ویتیماً، یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو۔ تو عمل مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کا ہے، اور تصدیق اللہ تعالیٰ کی ذات برکات قرآن مجید میں کر رہی ہے، اور رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک دن قرآن مجید کی ایک آیت اتری، آپ بڑے حیران ہوں گے، اللہ کریم نے آیت مبارکہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ یہ 28واں پارہ ہے، رات ہی منزل میں ہم نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ و خیرات کر کے آؤ۔ پیغام تھا کہ ایسے ہر کوئی منہ اٹھا کے میرے حبیب سے بات نہ کرے، خبردار، یہ دربار مصطفیٰ ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، کیونکہ منافق بھی آ جاتے تھے چھیڑنے کے لیے، بھی کئی ایسے چیک کرنے کے لیے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، حضور کے قریب کان کر کے کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کوئی، اور آپ کی طبیعت مبارکہ پہ یہ بوجھ آیا تو اللہ کریم نے اسی لمحے محسوس کر کے قرآن مجید اتار دیا، اے حبیب، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کس ہستی کے پاس آتے ہیں اور ایسے آ جاتے ہیں۔ آج کے بعد یہ قانون ہے کہ آپ سے سوال وہ پوچھے گا جو پہلے صدقہ کرے گا، پہلے کوئی سونے کا سکہ، کوئی دینار فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں، یتیموں کو صدقہ کرے، پھر آپ سے سوال کرے۔ اب جیسے ہی مال کی باری آئی تو وہ جو جناب بھاگے ٹھنڈ پڑ گئی، پتہ بھی اس وقت چلتا ہے، وہ جناب سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، کہا حضور سے مسئلہ پوچھنا ہے، پہلے اتنے روپے خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اور یہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ، جب کسی کامل استاد کی بارگاہ میں جاؤ، جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ، یا جب کبھی گنبد خضرا حضور کی بارگاہ اقدس میں جاؤ، تو پہلے صدقہ و خیرات کر کے جاؤ تاکہ تمہارے گناہ گھٹ جائیں، مٹ جائیں، اور جب فقیروں پہ تم تصدق کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، اس کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، پھر جا کے ملاقات کرو۔ اب جب قرآن کی یہ آیت اتری، پریشانی بن گئی، مال دینا پڑے گا، پھر حضور سے بات ہوگی، سب رک گئے۔ اس وقت ایک ہستی تھی جو حضور سے سوال پوچھنے کے لیے آئی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی تو ان کی جیب میں 1 دینار تھا یا 1 درہم، انہوں نے وہ صدقہ کیا، تھا بھی یہی، سب صدقہ کیا، اور پھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے۔ اس ہستی کا نام حضرت مولا علی شیر خدا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے آ کے کچھ مسائل پوچھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، مجھے ان کے جواب عنایت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ تو پہلا سوال پوچھا، حضور وفا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا توحید
اور شہادت کی گواہی دینا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول پہ ایمان لانا، یہ وفا ہے۔ دنیا کی پتہ نہیں کون سی وفائیں لیے پھرتے ہیں، اصل وفا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ عرض کیا حضور فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر اور شرک کرنا یہ فساد ہے۔ پوچھا حضور حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت یہ حق ہے جب تجھے عطا ہو جائیں۔ عرض کیا حضور ہیلا کیا ہے؟ یعنی تدبیر کرنا، ہیلا۔ تو فرمایا ترک ہیلا، تدبیر یہ ہے کہ تو تدبیر کرنی چھوڑ دے، رب پہ چھوڑ دے، رب خود کرے، یہ کمال ہے۔ بڑی بڑی بات ہے سمجھنے والے کے لیے۔ عرض کیا حضور مجھ پہ کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے۔ عرض کی حضور میں دعا مانگوں تو کیسے مانگوں؟ فرمایا جب دعا مانگ تو اس یقین سے مانگ کہ میرا رب سن رہا ہے اور میری بات مانے گا، صدق و یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ عرض کی حضور پھر جب میں دعا مانگوں تو مانگوں کیا؟ مانگنے والی شے کیا ہے؟ تو فرمایا مانگنا ہے تو رب سے عاقبت مانگ کہ یا اللہ میرا اگلا وقت اچھا کر دے، میری عاقبت اچھی کر دے، میری آخرت اچھی کر دے۔ دنیا کا کیا مانگنا ہے؟ حضور میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ ایک یہ سوال تھا، میں نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا دو کام کر، حلال کھا اور سچ بول، بس دو کام کر تو نجات پا جائے گا۔ ایک رزق حلال، دوسرا قول سچ، عقل حلال اور صدق مقال۔ صوفیاء فرماتے ہیں دو چیزیں جس میں ہیں پکا جنتی ہے، صدق مقال اور عقل حلال، یعنی سچ بولے اور حلال کھائے۔ عرض کیا حضور ایک سوال اور ہے، سرور کیا ہے؟ خوشی، سرور۔ فرمایا سرور جنت ہے۔ کہا حضور راحت کیا ہے؟ فرمایا راحت تو اللہ کا دیدار ہے۔ یہ 10 سوال تھے جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھے اور سرکار نے ان کے جواب عنایت فرمائے۔ میں کل سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا، کئی کتابیں تو تفاسیر کی کتابوں میں یہ تو ملتا تھا کہ مولا علی شیر خدا نے سوال پوچھے اور 10 سوال پوچھے اور صرف آپ نے ہی اس قرآن کی آیت پہ عمل کیا، کیونکہ جب آپ نے عمل کر لیا تو اس کے فوراً بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس پوری کائنات میں مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ قرآن کی اس آیت پہ صرف میں نے آج تک عمل کیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ کیسے کہ قرآن کی یہ آیت اتری کہ میرے حبیب سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ، میں نے صدقہ کیا، حضور سے 10 مسئلے پوچھے، مسئلے پوچھ کے میں ابھی واپس پلٹا نہیں کہ اللہ کریم نے کہا چلو اب ہم تمہیں رعایت کر دیتے ہیں، اب حضور سے بات کر لیا تو درمیان میں 1 گھنٹہ ملا، بعض روایت میں 10 دن، بعد میں ہے کہ صرف 1 گھنٹہ ملا جس میں یہ حکم نازل کیا گیا تھا کہ جس نے جو پوچھنا ہے پہلے صدقہ کرے پھر میرے حبیب سے پوچھے۔ اس 1 گھنٹے میں جس ہستی نے صدقہ کر کے سوال پوچھ لیے اس ہستی کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ آپ نے یہ سوال پوچھے تو باقی چیزیں تو مل جاتی تھی یہ ساری تفاسیر میں، لیکن یہ سوال کون کون سے سوال تھے یہ نہیں ملتے تھے۔ آج جمعے سے پہلے اللہ نے یہ بھی کرم کیا، وہ سوال بھی ہم نے تلاش کر لیے کہ اصل انہوں نے پوچھا کیا تھا۔ تو اللہ یا رسول حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اس عمل میں ایک خوبصورت آپ کا اخلاق موجود ہے کہ جب آپ نے دیکھا علم حاصل کرنا ہے تو حصول علم کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، فوری طور پہ خرچ کر کے حضور سے دولت علم، اور جیسے ہی لی تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مشورہ کیا علی سے، علی یہ بتاؤ کہ کتنا خرچ کر کے آئے ہو؟ کہا حضور 1 دینار خرچ کر کے آیا ہوں۔
سونے کا ایک سکہ. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ لوگوں کے لیے کتنا ہونا چاہیے, کتنا وہ خرچ کریں پھر ہم سے آ کے بات کریں, کتنا کم از کم خرچہ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے تو نہیں دینا, دینا تو فقیروں کو ہے, لیکن کتنا فقیروں کو دے کے آئیں. 1 دینار ٹھیک ہے. تو مولا علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے, بندے ماڑے ہیں, ہر ایک سے 1 دینار نہیں دیا جائے گا, تھوڑی سی رعایت کر دیں. پھر آدھا دینار کر دیں. عرض کیا نہیں حضور یہ بھی نہیں دیا جائے گا, بندے ماڑے ہیں, پیسے اتنے نہیں ہیں, حالات تھوڑے خراب ہیں, تھوڑے سے اور کام کر دیں. اچھا فرمایا چلو 1 درہم کر دیں. حضرت کی نہیں 1 درہم حضور, اس سے بھی کم کر دیں. حضور نے فرمایا اچھا چل علی جیسے تو کہتا ہے ویسے کر دیتے, تو بتا کہ کتنا خرچہ رکھنا چاہیے. عرض کی حضور مجھ سے پوچھتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں گندم کا 1 دانہ گندم کا 1 دانہ جو بندہ خرچ کر کے آ جائے نا, وہ آپ تک پہنچ جائے اور بات کر لے. تو حضور بڑے خوش ہوئے. کچھ لوگوں نے یہاں اعتراض بھی کیے کہ مولا علی شیر خدا نے حضور کی قیمت کم کی. نہیں, یہ بات نہیں تھی. مولا علی پاک کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ایک منہ مبارک ہو, ساری کائناتیں ہوں دولت کی بھری ہوئی, تو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. مولا علی یہ چاہتے تھے کہ پیسے والے تو چلو ہوں گے, ماڑے بندے کدھر جائیں گے, تو سارے حضور تک پہنچ جائیں. اب دانے تک تو ایک صدقہ کرنا سب کی پہنچ میں ہوگا نا, تو کم از کم اتنا کر کے حضور تک پہنچ جائیں. تو سرکار کو بڑا پیار آیا مولا علی پہ. فرمایا تم نے بہت اچھی بات کی ہے, بس یہ بات کی تو ادھر سے قرآن مجید کی آیت اتر آئی, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حبیب یہ مشکل ہو گیا ہے آپ کی امت کے لیے, چلیں ہم نرمی کر دیتے ہیں. آپ بھی اگر اس میں خوش ہیں انہیں کہیں نماز پڑھ لیا کریں, زکوٰۃ دے دیا کریں, آپ کی بات مانا کریں, بس آپ سے آ کے بات کر لیا کریں. کیا بات ہے. اور یہ بھی مولا علی شیر خدا کا احسان ہے, یہ بھی مولا علی پاک کا ہم پہ احسان ہے کہ اس کے بغیر صدقہ کے ہم وہاں تک رسائی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے کرم نوازی کر کے ہمارے لیے یہ بھی رعایت پیدا فرما دی. ان کے جہاں اور بہت سارے احسانات ہیں, ان میں یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی سخاوتوں کے کیا کہنے. جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر 70,000 درہم کا قرض تھا. 70,000 درہم. تو پوچھا گیا کہ مفسرین نے بات کی, محدثین نے, کہ آخر مولا علی شیر خدا پہ اتنا قرض کیسے چڑھ گیا. تو کہا آپ کسی کو خالی لوٹاتے ہی نہیں تھے, جو بھی آتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے تو قرض پکڑ کر اس کی حاجت کو پورا کر دیتے تھے. تو پھر وصیت کی کہ میرے بعد میری کچھ جو زمین ہے اسے بیچ کر اے حسن مجتبیٰ تم نے میرا قرض اتارنا ہے. تو حضرت امام حسن پاک حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان, آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال باکمال کے بعد اس زمین کا ایک ٹکڑا تھا وہ بیچ کر, آپ نے امام حسن پاک بھی سخیوں کے سخی ہیں, وہ بیچ کر قرض اتارا, اور باقی جو وراثت میں بھائیوں کے اور آپ کے حصے میں آیا تو وہ سارے کا سارا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیا. اور حضرت امام حسن پاک آپ کئی 100 غلام, ہر سال کئی 100 غلام اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے, انہیں رہا کیا کرتے تھے. نیک اولاد ایسی ہی ہوتی ہے جو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں بھولتی نہیں, اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے نیکی کا کام کرتی رہتی ہے, خیر کے کام کرتی رہتی ہے. تو یہ وہ وصف سخاوت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ رزق کم نہیں کرتا. ایک بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ایک نبی تھے اللہ کے, بڑے عظیم نبی. اس نبی کو وحی آئی, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے پیارے نبی آپ کی بستی میں 2 میاں بیوی ہیں, ایک گھر ہے, میاں بیوی اس میں رہتے ہیں.
انہیں جا کے بتا دو کہ میں نے تمہاری عمر 80 سال رکھی ہے، اور اب 80 سال تمہیں اور ملیں گے زندگی کے، 80 سال میں سے 40 سال بہت اچھے امیری میں گزریں گے اور 40 سال غربت میں، لیکن تمہارے لیے یہ رعایت کر دیتے ہیں کہ تم چاہو تو وہ 40 سال امیری والے پہلے قبول کر لو، چاہے تو بعد میں کر لو، پہلے غربت قبول کر لو۔ یہ تم پہ ہے کہ 40 سال پہلے امیر رہنا ہے یا غریب، یہ مشورہ کر لو، بتا دو، پھر جیسے کہو گے، لیکن 40 سال تمہارے یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، 40 سال خوشحالی میں گزریں گے، 40 سال غربت میں گزریں گے۔ اللہ کے نبی نے جا کے انہیں بتایا، بھائی 80 سال عمر ہے، تقدیر میں 40 سال اچھے ہیں، 40 برے ہیں، 40 خوشحالی ہے، 40 بدحالی ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں میاں بیوی کیا کرنا ہے، پہلے غربت والے 40 سال گزارنے ہیں یا امیری والے؟ وہ کہنے لگا حضور اجازت دیں تو میں ذرا ہوم منسٹر سے ذرا بات کر لوں، اس سے مشورہ کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل مشورہ کر لیں۔ وہ گیا اپنی رفیقہ حیات سے کہنے لگا بھی 80 سال عمر مل گئی ہے، 40 سال امیری کی، 40 سال غریبی کی، اب یہ ہم پہ ہے کہ 40 پہلے امیری والے گزارے یا غریبی والے، اب تو بتا۔ اس نے کہا پہلے امیری والے۔ اس نے کہا نہیں غریبی والے ٹھیک نہیں، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا امیری میں۔ اس نے کہا بڑھاپے کو چھوڑ، پہلے امیری والے۔ وہ آئے، آ کے اس نے کہا حضور فیصلہ ہو گیا ہے، اور فیصلہ اندر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا ہے جناب، پہلے امیری والے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ کریم، پہلے امیری والے 40 سال ان کو دے دے، بعد میں غریبی والے دے دینا۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے پسند کیا ہم ویسے کر دیتے ہیں۔ پہلا دن شروع ہوا، برکت شروع ہو گئی، رزق شروع ہو گیا۔ رزق آیا تو اس نے اپنی رفیقہ حیات سے کہا کھانا کس میں بناتی ہے؟ اس نے کہا ہنڈیا میں بناتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہانڈی کو چھوڑ، آج دیگ پکا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب ہم نے 40 سال غریب ہونا ہی نہیں تو خود کیا کھانا پورے محلے کو کھلائیں گے، غریب تو ہونا نہیں ہے، گارنٹی تو پکی مل گئی ہے، رزق کم ہونا نہیں ہے۔ دیگ پکائی، محلے کے غربا، فقراء، مساکین، یتیم سب کو لے آیا، سب کو کہا رج کے کھاؤ، روزانہ کھانا ہے۔ بس جیسے ہی ان غریبوں فقیروں نے، یتیموں نے کھانا کھایا اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس بندے نے ہمیں کھانا کھلایا، اس کا رزق بڑھا دے۔ بس جیسے ہی یہ یتیموں نے کہا نا یا اللہ اس کا رزق بڑھا دے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس نبی سے ایک بار دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ تم نے میرے رزق کو بانٹنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اگلے 40 سال بھی تیرے امیری کے مقدر کر دیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا تو میرا رب رزق بانٹنے والوں کا رزق بڑھاتا ہے، رزق روکنے والوں کا رزق روک لیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سخاوت بھی یہی ہے، ان عظیم ہستیوں کا پیغام بھی یہی ہے، ان کی زندگیوں کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے غربا، فقراء، مساکین، دین اور جتنے بھی لوگ ہیں متعلقین، ان سب کے ساتھ خصوصی طور پہ اس آخری عشرے میں تعاون کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما دیں۔